لاہور کے مشہور کالی مرچ والے چنے بناتے ہیں تو ان میں وہ لاہور کی گلیوں میں ملنے والے چنوں کی طرح نہ رنگ آتا ہے اور نہ ذائقہ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم چنوں کو ابالیں گے۔ ابالتے وقت 1 چائے کا چمچ نمک شامل کریں، اور یہاں ایک اہم بات، ان چنوں کو آپ نے 1 رات پہلے بھگونے کے لیے رکھ دینا ہے، اور ان میں 1 چائے کا چمچ میٹھا سوڈا ڈالنا ہے۔ یہ نہیں کریں گے تو چنے اندر سے سخت رہیں گے، اور پھر چاہے جتنا بھی پکائیں وہ اصل لاہوری چنوں والی نرمی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ صبح چنے دھو لیں، 4 سے 5 دفعہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے، اور پھر نمک ڈال کر ابالیں گے۔ نمک ابالنے کے دوران چنے کے اندر تک جاتا ہے، بعد میں ڈالیں گے تو صرف اوپر رہتا ہے۔ آپ نے 1 سے 1.5 انچ چنوں سے اوپر پانی لینا ہے اور انہیں بوائل کرنا ہے۔ چنے کیونکہ بہت زیادہ بھیگے ہوئے ہیں تو جلدی سے گل جائیں گے۔ کوکر میں اگر آپ ابالنا چاہیں تو جب آپ کی وسل کوکر کی سٹارٹ ہوگی تو 3 سے 4 منٹ میں آپ کے چنے اچھی طرح سے ابل جائیں گے۔ دیگچی میں ابالیں گے تو 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ اور ایک خاص بات جس سے چنوں کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے، بازار میں 2 طرح کے چنے ملتے ہیں، باریک اور موٹے۔ موٹے چنوں میں مسالہ ان کے اندر نہیں جاتا۔ لاہوری چنوں کے لیے ہمیشہ باریک چنے لینے ہیں آپ نے۔ ابال آنے کے بعد اوپر جو سفید جھاگ آئے گی اسے نکالتے رہیں، یہ جھاگ اندر رہی تو لاہوری چنوں کا ذائقہ کڑوا کر دیتی ہے۔ جب چنے مکمل گل جائیں، چمچ سے ایک چنا دبا کر دیکھیں، بغیر زور لگائے ٹوٹ جائے تو سمجھ جائیں کہ چنے تیار ہیں۔ اور یہ پانی جس میں چنے ابلے ہیں یہ پھینکنا نہیں ہے، یہی بعد میں گریوی کو قدرتی طور پر گاڑھا کرتا ہے۔ اور یہاں وہ سٹیپ جو لاہوری چنوں کا رنگ اور ذائقہ دونوں طے کرتا ہے۔ 1 کپ تیل گرم کریں اور سب سے پہلے ایک بڑی الائچی، 6 سے 8 ثابت کالی مرچیں اور 3 سے 4 لونگ اس کے اندر ڈال دینے ہیں۔ مسالوں کو 1 سے 2 منٹ کے لیے تیل میں فرائی کریں۔ جب خوشبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ مسالوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ مسالوں کو اچھی طرح سے فرائی نہیں کریں گے تو ان کا اصل ٹیسٹ کبھی بھی باہر نہیں آتا۔ اب 1 کھانے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اور 10 بڑی والی جو ہری مرچیں ہوتی ہیں نا موٹی، ان کا پیسٹ بنا کے شامل کر دیں اور اچھی طرح سے انہیں بھونیں۔ پھر 1 چائے کا چمچ چلی فلیکس، جو کٹی ہوئی سرخ مرچ ہوتی ہے وہ والی، پیسی ہوئی آپ نے اس میں نہیں ڈالنی ورنہ آپ کے لاہوری چنوں کا کلر خراب ہو جائے گا۔ آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ، 1 چائے کا چمچ ہلدی کا پاؤڈر، اور ایک بہت ہی اہم انگریڈینٹ ہے جی آمچور، 1/4 ٹی اسپون آپ نے آمچور کا پاؤڈر اس میں شامل کرنا ہے، اور یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے۔ یہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے لاہوری چنوں کا اصل ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اسے بھوننا ہے، جسٹ 2 سے 3 منٹ کے لیے لو فلیم پہ، اور پھر اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے، کیونکہ اگر پانی نہیں ڈالیں گے تو آپ کا مسالہ جلنے لگ جائے گا، اور مسالے کو جلنے سے بچانے کے لیے آپ نے پانی ڈالنا ہے، کیونکہ ہم نے مسالے کو 5 سے 7 منٹ کے لیے بھوننا ہے۔ جتنا اچھا مسالہ بھuنے گا اتنے مزے کے چنے بنیں گے، تو بھوننے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کیا جائے۔ بھونتے بھونتے جب آپ کا تیل اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے۔ جب تیل اوپر آ جائے تو اس میں سے آپ کچھ تیل الگ کر لیں، اور یہ تیل آخر میں ہمارے کام آئے گا۔ اب چنے مسالے میں ڈال دیں اور ساتھ ہی وہ پانی بھی ڈالیں جس میں چنے ابالے تھے۔ یہ پانی نہیں ڈالیں گے تو گریوی پتلی رہے گی اور لاہوری چنوں کا ذائقہ بھی پورا نہیں آئے گا۔ 2 سے 3 منٹ پکائیں، پھر چمچ سے کچھ چنے اسی برتن میں ہی پیس کر پیسٹ بنا لیں۔ گریوی قدرتی طور پر گاڑھی ہو جاتی ہے اور باہر سے کچھ بھی ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اب یہاں پہ وہ سٹیپ جو ان چنوں کا ذائقہ باقی ہر ریسیپی سے دگنا کر دیتا ہے۔ اب اس میں مٹن یخنی ڈالیں گے، وہی یخنی جو الگ سے پکائی تھی، نہ پیاز نہ ٹماٹر نہ دہی، صرف یخنی۔ یہی وہ چیز ہے جو ان لاہوری چنوں کا ذائقہ کر دیتی ہے 2x۔ یخنی چنوں کو وہ گہرا ٹیسٹ دیتی ہے جو کوئی مسالہ نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے پرانے ڈھابوں والے چنوں میں وہ ذائقہ ہوتا تھا اور گھر میں کبھی بھی نہیں آتا۔ آپ کے پاس اگر مٹن نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چکن کی یخنی بھی ڈال سکتے ہیں، بیف کی یخنی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یخنی اس کا ایک اہم انگریڈینٹ ہے۔ یخنی ڈالے بغیر اس کا وہ ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ اور 1 چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤڈر۔ اچھی طرح سے مسالوں کو مکس کریں اور 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں، پھر ڈھکن لگا دیں، چولہا بند کر دیں اور 5 منٹ کے لیے ڈھکن لگا کر چھوڑ دیں۔ یہ دم لاہوری چنوں کو مسالے کا آخری ذائقہ اندر تک جذب کرنے کا وقت دیتا ہے۔ پلیٹ میں نکالیں اور وہ تیل جو مسالے سے الگ رکھا تھا اوپر سے ڈالیں۔ یہ تیل لاہوری چنوں کو وہ چمک اور رنگ دیتا ہے جو دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے۔ اور یہ ویڈیو ابھی اسے بھیجیں جو اصل لاہوری ناشتے والے چنے بنانا چاہتا ہو۔